بہت شکریہ عاصم آپ کا، اینڈ عید مبارک. اور پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آج کا ایونٹ تھا یہ میرے بردر ان لا خورشید محمود قصوری جو پاکستان کے فورن منسٹر رہ چکے ہیں، وہ اور ان کی وائف مسز نسرین قصوری اینڈ ڈاکٹر معید یوسف جو کہ وائس چانسلر ہیں بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کے. یہ واشنگٹن آئے ہوئے تھے تو یہ ان کے لیے اسپیشلی رکھا تھا. آئی ایم سو ہیپی کہ اتنے سارے ہمارے دوست شریک ہو سکے اس میں. آپ کو پتہ ہے عاصم، بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی از دا فرسٹ، سب سے پہلی ناٹ فار پروفٹ انسٹیٹیوشن آف ہائر ایجوکیشن. اس کے اندر پاکستان کے ہر صوبے سے بچے تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں ہائر ایجوکیشن. اور سب سے بڑی خوبصورتی اس کی یہ ہے کہ یہ ایک ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے، این جی او ہے. اور اس کی جو فنڈنگ ہے اس میں زیادہ تر 45 سے 50% اسکالرشپس ہیں سارے، اور پھر نیڈ بیسڈ اسکالرشپس ہیں بچوں کے لیے. اور میرے جو فادر ان لا تھے میاں محمود علی قصوری، ان کی جو فاؤنڈیشن ہے محمود علی قصوری فاؤنڈیشن کا جو ٹرسٹ ہے وہ اس یونیورسٹی کو فنڈ کرتے ہیں. الحمدللہ ڈونرز ہیں لوکل بھی، مگر یہ کوئی فنڈ ریزنگ ایونٹ نہیں تھا. ہم صرف لوگوں سے میں شیئر کرنا چاہتی تھی کہ بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کس درجے کا لبرل آرٹس کالج اتنے فرسٹ کلاس اسٹینڈرڈ کا ہے، جو پاکستان کے ہر صوبے سے کوئی 3,500 اسٹوڈنٹس وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو یہ اس سلسلے میں تھا. یہ جو میرے ہاتھ پہ کتاب ہے ونس اپون اے ٹائم، بیکن ہاؤس اسکول سسٹم نے اپنے 50 سال کمپلیٹ کیے دس ایئر. تو اس کی میموری کے اندر یہ سٹوریز ہیں جو کمپائل کی گئی ہیں اس کتاب میں. تمام اسٹوڈنٹس جن کے اپنے اپنے صوبوں سے، بہت ہی بیوٹیفل بک ہے، امیزون پہ جائے گی، جو خریدنا چاہے ضرور کرے. اور یہ پاکستان کے بارے میں ہے اور پاکستان کے ہر صوبے سے اس کے اندر لوگ ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آپ کا 1 منٹ بہت جلدی سے انٹروڈکشن کرانا چاہتی ہوں. مسز نسرین قصوری جو کہ بیکن ہاؤس کی فاؤنڈر ہے، اینڈ شی از دا لیڈی بیہائنڈ آل دس ایجوکیشن، کہ یہ ایک آئیکن ہے پاکستان میں. میں چاہتی ہوں آپ ان سے بھی بات کریں. جی، کیا کہیں گی پاکستان کی ایجوکیشن کے ساتھ؟ بھائی پاکستان کی ایجوکیشن کا میں کیا کہوں، آپ تھے نہیں when I did that brief speech. پاکستان کی ایجوکیشن کے حالات بہت خراب، اینڈ گورنمنٹ ہاف ہارٹیڈ ایفرٹس کرتی ہے، یہ نہیں کہ کرتی. مگر وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی خاتون کہ جی کیوں نہیں گورنمنٹ اس میں انٹرسٹ لیتی. میں نے کہا گورنمنٹ کو ووٹوں سے تعلق ہوتا ہے، ایجوکیشن سے آپ کو جلدی رزلٹس نہیں ملتے. آپ کو یلو کیب اسکیم اور اس قسم کی چیزوں سے جلدی رزلٹ مل جاتے ہیں، مگر ایجوکیشن میں ذرا وقت لگتا ہے. تو کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. دے فیل کہ ایجوکیشن کے اندر ہم لوگوں نے زیادہ انویسٹ کیا تو ووٹ نہیں ملیں گے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. آپ کوئی ایسا کی ورڈ بتائیں کہ ایسا پاکستان گورنمنٹ کیا کرے 1-2 جملے میں کہ ایجوکیشن اگلے 10 سال میں صحیح ہو جائے؟ یہ تو اب خیر، یہ تو آپ مجھے بڑا مشکل سوال کیا آپ نے کہ میں کی ورڈ کس طرح بتاؤں. مطلب کی ورڈ یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی پرائرٹیز بدلے، اپنی بجٹ بڑھائے، کم از کم 6% بجٹ کرے کہ ایجوکیشن کا. کیونکہ اس وقت جو لوگ، جیسے میں نے کہا، آپ کو پتہ نہیں آپ تھے یا نہیں، بٹ جو لوگ اسکول کے اندر ہے اور جو اسکول کے باہر ہے، دے آر بوتھ، دا اسٹیٹ از فیلنگ بوتھ آف دیم. جو اسکول کے اندر ہے ان کی کوئی پڑھائی اس قابل نہیں ہے کہ وہ آگے چل سکے. اگر آپ 5ویں جماعت کے کسی بچے سے جو اسکول میں ہے اس سے آپ بات کریں تو اس سے ایک مطلب اسے پڑھا بھی، اسے ہی کانٹ ریڈ اے اسٹریٹ لائن، تو وہ اس کی نہ ہونے کے برابر ہے. اور جو اسکول کے باہر ہے وہ تو باہر ہی ہے. سو وہ ایک ہی سچویشن ہے، ایک قسم کا اسکول میں ہونے سے کوئی فائدہ نہیں. السلام علیکم. دیکھیں اس وقت اگر پاکستان کے یونیورسٹیز نے وہ طالب علم پروڈیوس نہ کیے جو پاکستان کے لیڈر بن سکتے ہیں، بینکنگ میں بھی، ایگریکلچر میں بھی، پالیٹکس میں بھی، دنیا جس مرضی شعبے میں آپ بات کریں، ابھی ہم وہ مواد پروڈیوس نہیں کر پا رہے. اگر ہم وہ طالب علم، وہ مائنڈ سیٹ، وہ سوچ نہیں کریٹ کریں گے تو ہم اپنی اکانومی اور اپنے معاشرے کو آگے لے کے نہیں جا سکتے. سو میں سمپلی 2 چیزیں کہتا ہوں. وہ اسٹوڈنٹس جن کو امداد کی ضرورت ہے ان کو اسکالرشپ، اور فیکلٹی کے لیے چیئرز کریٹ کریں. فیکلٹی اچھی آئے گی تو اسٹوڈنٹس اچھے ہوں گے. As you see that my husband and I don't agree the secret of a successful marriage.
I just wanted to say thank you everyone for being there, and I want to thank Fawzia again because I don't think I've thanked her profusely enough. And I also want to thank Natasha and Bisma for hosting. I think this is the first Eid that I have spent away from my children. So now I know that I've got children in the US also. And I also want to thank Mehreen. Mehreen, where are you? Mehreen, come forward. Mehreen, come here. Where are you? Bisma? I want to thank Mehreen because if Mehreen hadn't been there, I don't think I could have managed to look after a husband who is constantly disagreeing with me. So Mehreen, thank you for being there, for looking after us, for picking us up, for taking us to the graduation, driving us from Philadelphia to here, and being there for us all the time. Thank you very much, everyone. Thank you, Daniel. Everyone, I'm really not prepared for this. Actually, this is my husband's job. I'm only listening. But thank you, everyone, for being here, and thank you, Fawzia and Pai, for having us this opportunity to meet this former Foreign Minister and lovely wife. Thank you. Thank you. Iran war to an end. I know there are difficulties. I met a very senior journalist, Mr. Anwar Iqbal, here at the Dawn. He just was telling me, I met him about 20 minutes ago, that we were hoping there would soon be an announcement regarding peace, but unfortunately there hasn't been. Well, this is what happens. But ceasefire is still better, because this is still called a ceasefire, because President Trump, in fact, gives it various names. He doesn't call it a war, he says calls a minor friction or whatever. But the very fact that thousands of people have not been killed, which there were during the war. Now, yes, there are attacks, but this is more a posturing, in my opinion. I don't think the United States and Iran have really an option. I do understand political constraints in the United States. This is a democratic country, with the midterm elections coming. President Trump is under pressure to show that he has won the war. Now, as far as Iran is concerned, it's equally determined to prove that it has not lost the war, because they feel not losing the war is enough for them, because they've stood up to a world superpower. I wish this had not happened, but it has happened, but I think lessons will be learned by both sides. So Pakistan is trying its level best. Our foreign minister is here, and this is why His Excellency the Ambassador couldn't come, and his wife was present here to represent him. He couldn't come because our foreign minister currently is on a bilateral visit to the United States. And of course, I have no doubt that top of the agenda, besides bilateral relations. Thank you, Fawzia, for doing this. And again, very warm welcome to all of you. You are watching Capital TV Washington.